ایک زنا کا نوجوان کا قصہ۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی۔ وہ 24 گھنٹوں کے جو گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہ گار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا، میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے۔ کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے، بھینس بھی ختم ہو گئی۔ اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدا را تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ میرے یتیم بچے دن بھر بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو کہا، اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا پیسے راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میری عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا لے۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹ میں اتار دیا ہے؟ ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ جو انہوں نے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ ایک نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گنہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں اور تو اتنا ڈر رہی ہے۔ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پہ ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں۔ آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی۔ کہا، اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کے مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتی ہوئی وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے سارے صفحات چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے صفحات سفید نظر آ رہے تھے۔ غیب سے ایک آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا،
ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ والا بن کر مرا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کر دیں، ویڈیو شیئر کر دیں۔